بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ملحدین کے ساتھ جو مناظرے ہوئے ہیں اس سے ایک مناظرہ ہم پیش کریں گے۔ دونوں طرف کے دلائل بتائیں گے، آپ یہ سن لیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور لوگ ملحدین نہ ہو جائے اور ملحد سے بچ جائے۔ خدا کے وجود پر مناظرے کے دوران مختلف دلائل پیش کیے جاتے ہیں جنہیں ایمان والے اور ملحد دونوں اپنی پوزیشن کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس مناظرے کو ایک مختلف زاویے سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم مناظرے کا آغاز کریں گے۔ اہل ایمان کا موقف یہ ہے، خدا کے وجود کے سب سے بڑی دلیل خود کائنات ہے، اس کا وجود، اس کی ترتیب اور اس میں موجود اتنی پیچیدگیاں، یہ سب ایک خالق کی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ملحد کا موقف، کائنات کی موجودگی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ سائنسی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ کائنات کا آغاز بگ بینگ سے ہوا اور اس کی وضاحت کے لیے ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں۔ دلائل کائنات کا وجود، اہل ایمان والے دلائل پیش کرتے ہیں۔ کائنات کا وجود، اہل ایمان کا دلائل، کائنات کی موجودگی خود ایک بڑا سوال ہے۔ کچھ نہیں سے کچھ کا پیدا ہونا، اور یہ سب بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بڑا سبب یا خالق موجود ہے جس نے اسے پیدا کیا۔ اگر کائنات نے خود کو پیدا کیا ہے تو پھر پہلی چیز کی موجودگی کا کیا سبب تھا؟ یہ ایک لاجک کا سوال ہے جس کا جواب صرف ایک اعلیٰ عقل خدا دے سکتا ہے۔ ملحد یہ رد کرتے ہیں کائنات کی ابتدا کا سبب بگ بینگ ہے اور اس کے بعد کی ساری تخلیق طبعیاتی قوانین کے تحت عمل میں آئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پیچھے خدا کا ہاتھ تھا، بلکہ یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ اہل ایمان کہتے ہیں، اہل ایمان دوسرا دلیل پیش کرتے ہیں، کائنات میں بے شمار پیچیدگیاں ہیں، جیسے سیاروں کا مدار، نیوٹن کے قوانین اور قدرتی نظامات جو ایک خاص ترتیب میں ہے۔ اگر ان سے چیزوں کو اتفاقاً ترتیب دی گئی ہو تو یہ بہت غیر معقول بات ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سب میں کوئی خالق موجود ہے جو اس کی ترتیب کو قائم رکھے۔ ملحد کا رد، طبیعت میں یہ ترتیب محض قدرتی عمل کا نتیجہ ہے۔ ایولیشن اور قدرتی انتخاب نے ان کی پیچیدگیوں کو ترتیب دی ہے، اس میں کسی خالق کا دخل نہیں۔ اہل ایمان کا دلائل، اہل ایمان کا دلیل یہ ہے، اگر خدا نہ ہو تو پھر اخلاقی اصول کہاں سے آئے گئے؟ ہم کس طرح یہ جان سکتے ہیں کہ کیا درست ہے اور کیا غلط؟ ہمیں اس بات کا شعور ہے کہ اچھائی اور برائی کا معیار کہیں سے آیا؟ یہ خدا کی طرف سے ہے جو انسانوں کو ایک اخلاقی معیار عطا کرتا ہے۔ ملحد کا رد، اخلاقی اصول انسانوں کی اجتماعی نوعیت کے پیداوار ہے۔ معاشرتی ضروریات اور انسانوں کے آپسی تعلقات نے وہ معیارات پیدا کیے جو اچھی اور برائی کو بیان کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی دلیل، دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اپنی زندگی میں خدا کے تجربات کرتے ہیں۔ یہ شخصی تجربات اور روحانی انکشافات صرف حادثہ نہیں ہو سکتے۔ لوگ مختلف مذاہب میں خدا کی موجودگی کا ادراک کرتے ہیں جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا موجود ہے۔ ملحد،
ملحد کارت، یہ روحانی تجربات فرد کے دماغ کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ہر انسان کا ذہن مختلف تجربات سے گزرتا ہے اور یہ تجربات فطری طور پر ہمارے دماغ میں تشکیل پاتے ہیں۔ اس کا خدا کے وجود سے کوئی تعلق نہیں۔ اہل ایمان کا دلائل: خدا کی تعریف میں ہی یہ حقیقت پوشیدہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ کامل ہے۔ اگر خدا تصور میں سب سے زیادہ کامل ہے تو پھر اس کا حقیقی وجود لازمی ہونا چاہیے۔ ہم جس خدا کا تصور کرتے ہیں وہ لازماً موجود ہونا چاہیے، کیونکہ ہر مکمل تصور کا حقیقی وجود ضروری ہے۔ ملحد کا رد یہ ہے، یہ دلیل محض ایک ذہنی تصور ہے جو کسی تصوراتی خدا کے موجودگی کو حقیقت میں تبدیل نہیں کرتا۔ اس طرح کے دلیلیں کسی چیز کو حقیقی ثابت نہیں کر سکتے۔ اہل ایمان موقف ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا، اہل ایمان کا موقف یہ ہے کہ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہر شے کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ کائنات کی موجودگی خود ایک سوال پیدا کرتی ہے۔ اس سوال کا واحد اور صحیح جواب خدا کی موجودگی ہے۔ ہر چیز میں ترتیب، ہم آہنگی اور مقصد نظر آتا ہے جو ایک خالق کے بغیر ممکن نہیں۔ ملحد کا موقف: یہ ساری باتیں جذباتی اور غیر سائنسی ہے۔ جب تک ہم اس کائنات کا اجزاء کو سائنسی طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم پاتے ہیں کہ یہ قدرتی طور پر تشکیل پاتے۔ بگ بینگ نے کائنات کی ابتدا تخلیق کی تھی اور اس کے بعد قدرتی قوانین اور ہر چیز کو موجودہ صورت میں ڈالی۔ اس میں خدا کی ضرورت نہیں۔ اہل ایمان کا دلیل: کائنات کا آغاز اور اس کا ارتقاء ایک ایسی حقیقت ہے جسے صرف خدا کی موجودگی سے ہی سمجھا جاتا ہے۔ سب کچھ کیوں موجود ہے کا جواب یہی ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی موجود ہے۔ یہ دلیل کوزمکیوس کے نظریے سے ہٹ کر ہے، جو کہ یہ ثابت کرتی ہے کہ کائنات کو یکسر ترتیب اور مقصد کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ تو اس طرح ایک بڑا مناظرہ ہوا ہے۔ یہ چند سوال اور جواب یہ سیکھ لیں۔ جزاکم اللہ۔